ابو جعفر نے کہا وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔ وزیر نے مجھے بہت کچھ عطیات دیے، یہ سب کچھ امام زمان علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کی وساطت سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائی بائی خان۔ اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ خود امام زمان علیہ السلام نے ایک شخص کو تعلیم فرمایا جو مشکل میں گھرا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کو ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ جس کی وجہ سے اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، محمد بن ہارون ابو الحسین بن ابی البغل سے یہ روایت کرتے ہیں، میں نے وزیر ابو منصور بن صالح کی چھر سے ملازمت کی، پھر ہمارے درمیان اختلافات نے جنم لیا، وزیر میری جان کا دشمن ہو گیا، مجبوراً میں نے روپوشی اختیار کی۔ ایک مرتبہ شب جمعہ کو میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے روضہ اطہر جانے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ پوری رات حرم مطہر میں گزاروں گا اور رو رو کر خداوند کریم کو ان بزرگوں کا واسطہ دوں گا تاکہ میری یہ مصیبت دور ہو سکے۔ شب جمعہ آئی اور اس رات بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ میں کاظمین آیا اور حرم میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد زائرین یکے بعد دیگرے حرم سے روانہ ہونے لگے۔ آخر میں حرم میں صرف میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے حرم کے خادم ابو جعفر سے عرض کی وہ حرم بند کر دیں اور مجھے تمام رات اندر رہنے کی اجازت دیں۔ خادم نے اجازت دے دی، پھر اس نے حرم مطہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور وہ خود چلا گیا۔ اس شب طوفانی بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی، لوگوں کی آمد و رفت بالکل موقوف تھی۔ میں نے آدھی رات کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا۔ اس جوان کے لہجے میں اس قدر مٹھاس تھی کہ میں اپنی مناجات بھول کر اس کی زیارت کے الفاظ سننے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء اولو العزم علیہ السلام پر سلام پڑھا، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام پر سلام پڑھا، مگر اس نے سلام کا سلسلہ 11ویں امام تک جاری رکھا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا، امام صاحب الزمان علیہ السلام پر سلام نہیں پڑھا۔ میں نے دل میں سوچا ممکن ہے اس نے سہواً ایسا کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مذہب و عقیدہ ہی یہی ہو۔ جوان نے زیارت مکمل کی، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہ جوان امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر مطہر پر آیا اور وہاں بھی اس نے وہی زیارت پڑھی جو وہ پہلے پڑھ چکا تھا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے اس جوان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے میں دل میں خوف کھانے لگا۔ پھر میں نے اچھی طرح سے اس کی جانب دیکھا تو میں نے اس جوان کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا اور اس نے عمامہ باندھا ہوا تھا اور تحت الحنک بھی موجود تھی، ان کے کندھے پر چادر تھی۔ جب انہوں نے نماز زیارت سے فراغت حاصل کی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہا، ابو الحسین بن ابی البغل اگر پریشان ہو تو دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ میں یہاں اسکرین پر اس پورے عمل کو میں وہاں اس اسکرین پر اس کو شو کر دیتا ہوں، آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو، جب یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں یا ربا ہو، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا غایت ربتا، اور اس کے بعد یہ ایک مختصر دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، اسألک بحق ھذا الاسماء، اس دعا کو آپ مکمل پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ اس کے بعد اپنے داہنے رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ پھر اپنے بائیں رخسار کو زمین پر رکھ کر 100 مرتبہ کہو ادرکنی، پھر کہو الغوث الغوث الغوث، اور اس لفظ کو اتنی بار کہو کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے، اور کئی بار ایسا کرو، پھر زمین سے سر اٹھاؤ، انشاءاللہ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ میں نے جوان کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ نماز تہجد کا وقت ہوا، خادم حرم ابو جعفر نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا بندہ خدا کیا تمہیں یقین ہے رات تم نے تمام دروازے بند کر دیے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہاں کوئی خفیہ دروازہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر رات میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ اندر کیسے آ گیا جبکہ تمام دروازے بند تھے؟ ابو جعفر نے کہا وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔
میں نے اس سے قبل بھی اس حرم مطہر میں ان کی کئی مرتبہ زیارت کی ہے۔ یہ سن کر مجھے انتہائی غم ہوا کہ میں امام زمان علیہ السلام کو پہچان نہ سکا اور ان کی صحبت سے مستفید نہ ہو سکا۔ میں حرم سے باہر آیا، صبح صادق ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوا محلہ کرخ کے اس مکان تک پہنچا جہاں میں کئی دنوں سے روپوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے مکان پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وزیر کے چند دوست میرے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ انہوں نے کہا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وزیر نے تمہارے لیے امان نامہ تحریر کیا ہے۔ امان نامہ کی عبارت کو دیکھا تو تحریر واقعی وزیر کی ہی تھی۔ پھر دوستوں نے کہا کہ اب روپوشی کو ختم کرو، وزیر نے تمہیں بلایا ہے اور وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وزیر کے مکان پر پہنچا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھے گلے سے لگایا اور کہا دوست تم اتنے تنگ ہو گئے تھے کہ تم نے میری شکایت امام زمانہ کے حضور کر ڈالی۔ امام زمانہ نے مجھے تجھ سے نیکی اور بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر وزیر نے کہا کہ آپ تفصیل سے مجھے وہ واقعہ سنائیں، آپ کی امام سے کب ملاقات ہوئی اور تم نے یہ توسل کیسے کیا؟ میں نے تمام واقعات وزیر کو سنائے تو وزیر نے کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ پوری کائنات کے امام برحق اور نائب رسول ہیں۔ وزیر نے مجھے بہت کچھ عطیات دیے۔ یہ سب کچھ امام زمان علیہ السلام کے انفاس قدسیہ کی وساطت سے ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔